جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مظفر پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com اور آپ پلیز پہ ضرور تشریف لائیں اور ہمارے ان ویڈیوز کو بھی جب دیکھیے تو کامنٹ ضرور کریں, سبسکرائب کیجیے گا چینل کو. بہت شکریہ. آج پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب, انگلینڈ سے شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں. آپ کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk جہاں پہ آپ کے مختلف کالمز, مختلف چینلز کے لیے یا پلیٹ فارمز کے لیے جو پروگرامز ریکارڈ کیے جاتے ہیں, آپ کے ویلاگز, یہ تمام چیزیں آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب سمیع اللہ ملک صاحب کی کہ وہ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس پروگرام میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. بہت شکریہ. حسب ثابت اس پروگرام کو جب شروع کرنا چاہتی ہوں تو آج کا پروگرام میں ڈیڈیکیٹ کروں گی اپنے ان فوجی جوانوں کو جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلوچستان کے علاقے میں. یہاں پر 6 آفیسرز اور 6 کے 6 سینئر آفیسرز ہیں. ہیلی کاپٹر جو ہے یہ ایکریل فارم کا ہیلی کاپٹر ہے, بہت جدید مگر سائز میں چھوٹا. This is a second incidence with the same kind of helicopter. اس سے پہلے 2021 میں سیاچن میں بھی اسی طرح کا ایک ہیلی کاپٹر گرا تھا, اس میں 2 افسر تھے اور 1 جوان تھا. یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے بلوچستان کا, اگر میں اس کا ذکر کروں تو صاحب پہلے گم ہو گیا, اس کے بعد پھر اس کو دیکھا اور یہ پھر بلوچستان میں ساکران کے اوپر سے اس کو آخری بار لوگوں نے گزرتے ہوئے دیکھا تھا. ساکران میں موسیٰ گوٹ کے قریب پاکستان کے لحاظ سے رات تک تلاش جاری رہی, پھر اس کو ڈسکنٹینیو کرنے کے بعد اگلے دن تلاش جب شروع کی تو الٹیمیٹلی ساکران میں موسیٰ گوٹ کے قریب اس ہیلی کاپٹر کا ملبہ ایک مل گیا. فوج ہمارا بہترین ادارہ ہے. ایک شخص نے یا شاید اس کی بھی کوئی مصلحتیں ہوں گی, آئی ڈونٹ نو, ان سائڈ ہی نوز دا اسٹوری, مگر آپ تمام ہنسے بھی ہیں, بولے بھی ہیں, میں بھی, محفل بھی ہوئی ہے, بچوں سے بھی بات کی ہے, کھایا بھی ہے, پیا بھی ہے. وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کو سرحدوں کے لیے بھیج دیتی ہیں, اور یہ فوجی جو بنا چون و چرا پاکستان میں کسی بھی موقع کے لحاظ سے اپنی سروسز کے لیے موجود ہوا کرتے ہیں. میں خود اسی کشتی کی سوار ہوں اور میں صرف آپ لوگوں سے کہتی ہوں, اور مجھے پتہ ہے میری بات بہت سے لوگوں کو ناپسند ہوگی, بہت بری لگے گی. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی ایک شخص اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو ایکچولی ایفیکٹ کون ہوتا ہے؟ اگر تو ماں باپ حیات ہوں تو ان ماں باپ کا دکھ ہے, ماں کی کوکھ جلتی ہے رہتی زندگی تک. اگر کسی شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی بیوی متاثر ہوتی ہے, اس کے بچے متاثر ہوتے ہیں. وہ جتنے لوگ جو ہمارے اداروں کو ڈی فیم, اور خاص طور پہ آرمی کو جب ڈی فیم کرتے ہیں اور چند افسران کی غلطی سے پورے کا پورا ادارہ بدنام ہوتا ہے, ان ماؤں کا کیا قصور ہے, ان بیویوں کا کیا قصور ہے جو اپنے سہاگ لٹا دیتی ہیں, ان بچوں کا کیا قصور ہے جو یتیم ہو جاتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب کہتے ہیں ہر چیز پہ قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کون سی اسلامک اسٹیٹ ہے, قرآن میں اس یتیم کا حق کیا لکھا ہوا ہے؟ مگر وہاں پہ میرے آپ کے جیسے لوگ انگلیاں اٹھا کے کہتے ہیں فوجیوں کو تو مرات ہی بہت دی جاتی ہیں. کیا کرنا ان مرات کا؟ اگر آپ میں سے کسی ایک کی موت ہو جائے تو کیا بیوی آپ کی نے پیسے کو چاٹنا ہے؟ کیا آپ کے بچوں نے آپ کے پیسے کو چاٹنا ہے؟ وہ محبت ساری عمر کے لیے ختم ہو گئی. میں اس سٹیج کے اوپر دعوت دیتی ہوں جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. سر ہمیشہ ایک چیز بڑا دل خون کی آنسو ہوتا ہے پریکٹیکلی. نہ بھائی بہن کا نقصان ہے, معذرت کے ساتھ ماسی, چاچا, پھپھو, تایا اگر کوئی امیر ہو جائے تو اس رشتوں کا ذکر کرتے ہیں, جی فلانا جنرل میرا پانجا ہے, میرا بھتیجا, او جی میرا برا ہے. مگر نقصان اگر کسی کا ہوا ہے تو اگر ماں باپ حیات ہیں تو ان کا نقصان ہوا ہے, اگر بیوی ہے تو اس کا ساری عمر کے لیے
ایک کالی غار کے بیچ میں اس کو دھکیل دیا گیا اور بچوں کا نقصان ہے. اب آپ فرمائیے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی اور کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر. اور بہن گزارش یہ ہے کہ واقعی آپ نے جو بڑا ہی دلگداز اور بڑا ہی روح افزا آپ نے جو انٹروڈکشن کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اللہ نے قرآن میں ویسے کہا کہ بھی یہ جو تم جن کو کہتے جو اللہ کے نام میں مارے جائیں ان کو تم یہ نہ کہو کہ مارے گئے ہیں، یہ شہید ہو گئے ہیں، یہ زندہ ہیں اور رزق بھی لیتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے، مختلف آزمائشوں میں ڈال کے. باغات تیار ہوں گے، فصلیں تیار ہوں گی، وہ اجڑ جائیں گی، مال دے کے امن خوف سے امن سے خوف میں جا کے ان تمام آزمائشوں سے آپ کو گزارا جائے گا. اور اگر ان تمام آزمائشوں میں اگر آپ پورے اترتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو پھر خوشخبری آپ کے لیے ہے. ہاں اگر تمہیں جب جیسی مصیبت آ جائے تم یہ کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے. اس میں تو بہن کوئی شک نہیں. جب ایک اپنے بہت خوبصورت بات فرمائی آپ نے کہ جب سر کا سہاگ چلا جائے، گھر کا بیٹا چلا جائے یا واحد کفیل چلا جائے، وہ سب سے امیجیٹ جو متاثرین ہوتے ہیں وہ درد جو ہے وہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کا احساس کیا جا سکتا جب تک آپ کی اپنی ذات پہ وہ نازل نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے اس بات سے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بلوچستان کی کور کے کور کمانڈر تھے، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. ستی صاحب ہوتا ہے، پھر بریگیڈیئر تھے، دو میجر تھے، پھر ایک لاس نائک تھے فیاض مطلب ہے. یہ سارے جتنے بھی ایسے شہید ہو گئے مطلب ہے. اب کل رات سے یہ لاپتہ تھا یہ ہیلی کاپٹر. اور میری جو فضائی اس معاملے جو تجربہ رکھنے والے ہیں، ایک ریٹائرڈ مارشل ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو ابھی ریسنٹلی وہ ریٹائرڈ ہوئے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بہت ہی قیمتی اور بڑا ہی سیف قسم کا ہیلی کاپٹر تھا. لیکن ہماری زندگی کو ہماری موت کی امانت ہے، اور وہ کیونکہ نیک مقصد پر نکلے ہوئے تھے اور وہ اسلام گیان کی فضائی گزارا کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو امداد کہاں کہاں پہنچائی جائے وہ پہنچا رہے سارے اس کام میں تھے. تو خالق کی مخلوق کو دیکھنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے راس میں تھے، تو انہیں اس لیے شہادت کا درجہ دیا گیا. اس لیے میں نے مجھے لیے قرآن کی آیت پڑھی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر یہ نہ ہو. اب آپ یہ دیکھ لیجئے، میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دوں کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو سب سے پہلے کون سا سامنے آتا ہے؟ حالانکہ اب ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی بن چکا ہے، لیکن سب سے پہلے فوج آگے آتی ہے. کوئی طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے، سڑکیں ٹوٹ جائیں، بارشیں زیادہ ہو جائے، اور حتیٰ کہ جو پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں، مثلا آپ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے کہ بجلی چوری کا جو بہت بڑا گمال بن گیا ہوا تھا، اس کو بھی روکنے کے لیے فوج کو میدان میں اترنا پڑا، گھر گھر جانا پڑا. مردم شماری کا معاملہ ہو تو تب بھی فوج بلائی جاتی ہے. پاکستان میں انتخابات ہوں، فوج ہو تو تب بھی فوج کو بلایا جاتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم وقت تیار رہتے ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں وہاں جانا ہے، ہمیں کسی کرین کی ضرورت ہے، بلڈوزر کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. مطلب ان کے پاس راشن بھی ہوتا ہے، ان کے پاس بستر بھی ہوتے ہیں، کمبل بھی ہوتے ہیں، بوٹس بھی ہوتی ہیں، تمام چیزیں جو ہے فوری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم وقت اپنی تیار ہیں. آپ دیکھیں اپنے جانے کو قربان کرنے میں تیار ہیں. اب جب سے بلوچستان کے اندر یہ آفت آئی ہوئی ہے اور سیلاب جیسی آفت آئی ہوئی ہے، اور دوسرے کراچی کے اندر بھی
آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اٹھا اٹھا کے یہ کنارے میں پہنچا رہے ہیں، محفوظ مقامات پہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ خود جنرل سرفراز جو ہے زمینی مدد کے اوپر بہت بہت ایکٹیو تھے، بہت زیادہ یہ کام کر رہے تھے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اس شہادت کو قبول فرمائے اور پاکستان کو کوئی ایسا غیبی مسئلہ ایسا ہو جائے کہ جو پاکستان جو ہم معاشی ابتری اور سیاسی انتشار میں جو مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اس میں شک نہیں کہ دیکھیے ہم انسان ہیں، ہم دوستوں میں سے بہت سے لوگوں سے مطلب ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، اپنے مفادات بھی ہوں گے۔ اب جہاں تک مراعات کا تعلق آپ نے بتایا ہے، اب آپ نے صحیح کہا کہ ان مراعات جب ایک دن گھر کا سردار چلا جائے، بات کفیل چلا جائے، بیٹا چلا جائے، شوہر چلا جائے، تو برات تو اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، باقی پینشن رہ جاتی ہے اور بہت سی چیزیں اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ پوری زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے ایک آدمی گھر کے ہٹ کے جانے سے۔ پھر یہی بات، مرا نہیں، کسی کا شوہر نہیں مرا، ہاں، کسی کی دوسری بیوی بات یہ ہے کہ بیٹی آپ کا ہسبینڈ نہیں مرا۔ ایک جنرل جو ہے اتنی آسانی سے نہیں بنتا، 30-32 سال لگتے ہیں ایک جنرل بننے کو، مطلب ہے۔ پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک بطور جنرل کے آپ دیکھیے وہ اس علاقے پورے کے انچارج تھے، وہ خود اس سارے معاملے کی نگرانی کر رہے تھے، نگہداشت کر رہے تھے، خود بنفس نفیس اس طرح کام کر رہے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ خود دیکھ لیجیے کہ یہ خدمات کون لوگ اور کیسے ادا کرتے ہیں، ہم وقت یہ تیار رہتے ہیں۔ اگر ہمارے صرف یہی نہیں کہ سرحدوں کی حفاظت بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح ہوتی ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جب سوتے ہیں تو یہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اگر یہ جاگتے نہ ہو تو پھر ہم سو بھی نہ سکے آرام سے۔ آپ یقین کیجئے کہ بعض کا مجھے خوف آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح پاکستان چاروں طرف سے دشمنوں کا گھرا ہوا ہے، ایک طرف ہندوستان بیٹھا ہوا ہے، اور اب تو کچھ معاملات تھوڑے سے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو بہتر ہونے دیا نہیں جا رہا۔ آپ کے کئی بہتر پروگرام کے ہو رہے اندر ہیں؟ ذکر کون سے کیا گیا ہے اس معاملات بات کا بہتر کہ ہو بھائی رہے ہیں؟ پاکستان کو یعنی کون سے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں جو کہ پاکستان کو اسٹیبل نہیں ہونے دیتے، نہ پاکستان میں سیاسی استحکام آنے دیتے ہیں، نہ معاشی استحکام آنے دیتے ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ اس برے حالات کے اندر بھی اس نے اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے اس نے ڈیٹرنس تیار کیا، اپنا ایٹمی ڈیٹرنس تیار کیا، اور اس ایٹمی ڈیٹرنس میں الحمدللہ اس نے اتنی ترقی کر لی کہ اب اسے اس بات وہ جو باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ اس بات سے خوفزدہ ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کو گراں گزرتا ہے کہ ایک غلام ہو کے اس نے ہمارے برابری کر لی۔ یہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹامک پاور، اٹامک ویپن، یہ چیزیں جو ہے یہ تو صرف ہمارا حق ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ایسا ملک جس کے وسائل بھی نہیں تھے اور وہ ہماری برابری کرنے کو اترا ہے، اور ہم سے بھی کہیں زیادہ وہ اس نے اپنے ویپن اور میزائل وغیرہ تیار کر لیے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں اور اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ بدنصیبی یہ بھی ہے، یہ بھی میں کہتا چلوں کہ پھر وہ خود اندر سے ہی ہمارے لوگوں کو خریدتے ہیں، اور اس بات کا وہ اعتراف بھی کر چکے ہیں۔ پچھلے دنوں جب آپ کے پروگرام میں ایک ویڈیو بھی چلا تھا اور عام بھی ہوا، ایک سی آئی کا بڑا سینئر اعلیٰ آفیسر مطلب وہ کہا سی این کو انٹرویو دے رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم سیکٹریزم کے سے ان مسلمان ملکوں کے اندر جو ہے فساد پیدا کریں گے، ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیں گے، پھر ہم انہیں سیاسی طور سیاسی انتشار میں مبتلا رکھیں گے۔ پھر ایک اور جو جس میں نے کتاب کا بھی حوالہ دیا، اس کتاب اس نے بتاتا لکھا، اس نے کہا اس نے 4 وجوہات بتائیں کہ ہم پاکستان کو کیوں طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے، اور ان چاروں میں سے اس نے کہا تھا ایک تو یہ ہے کہ یہ اٹامک پاور ہے، اس لیے ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اٹامک پاور ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو پاور جو ایٹمی قوت ہے یہ خدا نہ خواستہ یعنی ہمارے مقابلے میں اگر کھڑی ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کی جو فوج ہے، یہ امپورٹنٹ نقطہ تھا، اس کی جو فوج ہے یہ ساری دنیا کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، انہوں نے کہا۔ اور چوتھا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اتنی توجہ دیں کہ ان کے اپنے ملک کے اندر جو ان کے معاشی مسائل ہیں وہ اپنے تئیں حل ہو سکے، حالانکہ ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ بہت برے حالات میں موجود ہوں تو تب بھی یہ سٹینڈ لے لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو سپیئر نہیں کر سکتے، کسی صورت میں سپیئر نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح صورتحال ہے۔ اس حالت میں آپ دیکھ لیں اور کون سا ادارہ ہے آپ کے پاس، ایک ہی ادارہ بچتا ہے، اس کا نام فوج ہے، اور اس میں فوج جو ہے ایک آدمی کا نام نہیں ہے، فوج لاکھوں افراد کا ایک ایسا وہ لاکھوں افراد کا وہ ادارہ ہے جو ہم کہ بڑی زیادہ ڈیٹیل میں چلے گئے، مگر میرا تو غم صرف یہی ہے کہ ادارے میں بہت سے لوگوں نے اپنا خون دے کے اس ادارے کی شان اور عظمت کو بڑھایا،
جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو میں اگلے ٹاپک کی طرف آنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تھوڑا سا کمپیکٹ رکھتے ہوئے زیادہ چیزوں کو آج کور کرتی ہوں۔ ایمن الظواہری، ان پہ اٹیک کیا گیا، اور کل پریزیڈنٹ بش کی میں سپیچ پڑھ رہی تھی، آئی وش کہ آپ لوگ اس سپیچ کو ضرور سنیے گا جو انہوں نے سپیچ کی ہے۔ وہاں سے جب یوکرین پہ اٹیک ہوا تھا تو جو ہمارے فارنر صحافی ہیں انہوں نے جب یہ کہا تھا دیز آر پیپل لائک اس بلو آئیز بلانڈ ہیئر، تو انہوں نے جتنے لوگ جب افغانستان کا یا عراق کا یا شام کا جب ذکر کیا تو ان لوگوں کو یہ اپنے لحاظ سے سیویجز کنسیڈر کرتے ہیں، یعنی دوز آر دا پیپل ود دا بلو آئیز اینڈ بلانڈ ہیئر۔ تو بش صاحب اپنے جو بائیڈن صاحب نے جو ایڈریس کیا ہے امریکنز کو، پلیز کوشش کیجیے گا ضرور سنیں۔ مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک شخص جب جاتا ہے اور امریکہ کو جا کے کہتا ہے کہ آئی ایم ایف میرے فنڈ ریلیز کر دے، کیا اس شخص میں اتنی کریج نہیں تھی کہ یس ہی ورکس انڈر دا پرائم منسٹر آف پاکستان، دیٹ از آرمی چیف، کیا اس میں اتنی نہیں تھی؟ وہ کہتا بھائی تم لوگ جو پیسہ لے کے گئے وہی واپس لے آؤ، تم اپنا ہی پیسہ ادھار دے دینا ملک کو، مگر اپنا پیسہ پہلے لے کے آؤ۔ میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا تو میں ملک بھی ذلیل ہوگا، میں بھی ذلیل ہوں گا، میں کمپرومائز کروں گا اپنی پوزیشن کو، کیونکہ بیگرز آر نیور چوزر اینڈ the man who has to protect the nation, if he goes out to the super power of the world اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں پیسہ ہمارا ریلیز کر دو، تو سپر پاور از اے وڈیرا، جاگیردار، وہ آپ سے کیا کیا کچھ چاہے گا۔ دس از سم تھنگ what bothers us. At least give us a question. جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ اتنی لمبی لمبی کتابیں لکھ دیں گے جس میں آپ سارے حقائق ذکر کریں گے، اور جیتے جی جب اس پوزیشن میں ہو تب آپ قوم کو بمبل بھوسے میں ڈالنے کی بجائے آپ قوم کو بتائیں واٹ از دا فیکٹ، کم ایڈریس۔ یو کین گو ٹو اے کنٹری، فرعون وقت کے پاس جا کے آپ پیسہ مانگ سکتے ہیں، تو آپ کے اپنے ملک کے عوام کو کیوں نہیں آپ یو کین ناٹ کیپ ایٹ دا سیم پلیٹ فارم۔ I might be wrong, but this is, as an ordinary Pakistani, this is what I think. ایمن الظواہری کے اوپر ڈرون اٹیک ہوتا ہے۔ امریکہ نے 1 سال پہلے افغانستان کو چھوڑ دیا تھا۔ He was living with his family in the core of Kabul. اٹیک ہوتا ہے، ڈرون سے اٹیک ہوتا ہے۔ اب یہ کس بیس سے اڑا تھا یہ آپ مجھے بتا دیں۔ کیا پاکستان نے کہیں کمپرومائز تو نہیں کیا؟ اور لوگوں کو اگین بمبل بھوسے میں رکھنے کے لیے کبھی ایران کا ذکر آئے گا، کبھی اس کی بارڈر، ایران کے ساتھ تو ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو پھر یہ کہاں سے اڑا تھا؟ اچھا، ابھی میں احمد الظواہری کی آپ سے جو پہلے بات کر لوں، پھر آپ نے جو فنڈز کی بات کی ہے جو باجوہ نے امریکہ سے کہا، اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں۔ احمد الظواہری، اس میں آپ دیکھیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ القاعدہ کی سربراہی کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان جب مادہ ہوا تھا امریکہ کا اور دوسری پاورز کا، یہ مادہ ہوا تھا، افغانستان یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آئندہ افغانستان کی جو سرزمین ہے دنیا کے کسی خطے کے لیے استعمال نہیں، سیبوٹاج نہیں کیا جائے، یہاں سے کوئی آدمی نہیں ہوگا، اور امریکہ نے کہا ہم یہی آپ سے چاہتے ہیں، یہ نہ ہو ہمارے ساتھ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر احمد الظواہری وہاں افغانستان میں موجود تھا تبھی تو مارا گیا نا، وہ موجود تھا، لیکن افغانستان جب سے افغانستان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، طالبان آئے ہیں، مجھے یہ بتائیے کیا افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال ہوتی ہے؟ نہیں، میں یہ بات ہی نہیں کر رہی، میں تو صرف اتنا سوال کر رہی ہوں کہ ڈرون اڑا تو کس بیس سے اڑا؟ جواب دینے دیجیے، مطلب افغانستان کی میں چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ مجرم کون ہے، وعدہ خلافی کون کر رہا ہے، مطلب اب یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین تو کہیں استعمال نہیں ہوئی۔ آج امریکن جو نشریاتی ادارے ہیں وہ بھی اس سوال کے جواب پہ خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ یہ ڈرون، باقی یہ ہے کہ اس نے ڈرون روٹ کہاں سے گیا، ڈرون میں کہاں سے گیا۔ اب واقعی آپ کی بات درست ہے، پاکستان نے کیٹاگوریکلی اس بات کی نفی کی ہے، اس نے کہا ہے کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ انکار کر دے تو باقی ملک، یہ بڑا ہائی لیول پہ یہ سارا سسٹم آ چکا ہے۔
ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ دنوں کو 1.5 گھنٹہ پہلے میری اسی معاملے میں بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی ملک ابھی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہت سے راڈارز اس بات کی تشریح کر دیتے بتا دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے استعمال ہوا. اب عام یہ شک کیا جا رہا ہے، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ شک کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون جو ہے یہ ازبکستان کی سرزمین سے اس کے لیے استعمال ہوئی ہے. یہ شک کیا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا میں، مجھے زمین ضرور بتا. استعمال ہوئی ہے؟ ازبکستان کے اندر جو ازبکستان، ڈرون اچھا جی، ازبکستان. وہاں سے استعمال ہوا ہے. اور پھر انہوں نے بقایا طور پہ مجھے ایک روٹ بھی دکھایا، مطلب اپنے اس ٹی وی میں دکھایا، مطلب اس میں اسکرین پہ دکھا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہوتا کیا ہے، وہ ایک پرانے مطلب کمانڈر ہیں کہ ایسے حملے ادھر سے کیے جاتے ہیں جہاں سے کوئی امکان نہ ہو، کچھ سوچا نہ جا سکے کہ کچھ ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، میں نے کہا کہ امریکہ نے یہ جرم کیا ہے. اس نے جو افغانستان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، صومالیہ کی خلاف ورزی کی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. امریکہ جو ہے جب سے مطلب امریکہ پچھلے 38 سال سے امریکہ ملکوں پہ اگریشن کرتا چلا آ رہا ہے، جارحیت کرتا چلا آ رہا ہے. اور کوئی ایک ایسا ملک نہیں جہاں پہ اس ذیل رسوا کے نہ نکلا ہو. اس نے وعدے کی خلاف ورزی کی. افغانستان کے طالبان نے ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ احتجاج کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کو اور زیادہ گھجلک کرنے کے لیے 2 دن پہلے افغانستان کے بارڈر کے اوپر ایران اور افغان کے لوگوں کا اپنی جھڑپ بھی ہو گئی، جس میں خاصی کئی گھنٹے تک ایک دوسرے کے اوپر فائٹ ہوتی رہی تاکہ یہ شک ادھر ڈالا جائے کہ تاکہ وہاں سے کوئی چیز استعمال ہوئی ہو. ایران نے بھی اس بات کی تردید کر دی ہے کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوئی. بات یہ ہے. اب باقی یہ ہے کہ جو عالمی ماہرین ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ بھی اس کے بعد کون ہے جو کہاں سے یعنی ڈرون استعمال ہو سکتا ہے، وہ ہوا ہے. بہرحال ایک تو دوسری بات، اب آتا ہوں آپ کے جنرل باجوہ کی بات کے اوپر. انہوں نے امریکہ کے سینٹ کام یہاں کو پہ میں ایک کیا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. امر اللہ صالح جنہوں نے اپنے آپ کو کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کہا تھا افغانستان کے، اینڈ ہی از ویری اگینسٹ پاکستان، اینڈ ہمارا ISI کے بہت اگینسٹ ہیں. ہی از آلسو ان ازبکستان، از دیٹ رائٹ؟ میں امر اللہ صالح کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتا، اس کی وجہ کہ اس کے ہمیشہ از ہی آلسو ان ازبکستان؟ میں اسی لیے میں امر اللہ صالح کی میں بے شمار چیزوں کو اس میں وقت ہی نہیں ضائع کرنا چاہتا. آپ کا میرا بہت قیمتی ہے کہ بجائے کہ ہم اس کے جھوٹ کی بات کریں. مطلب آج خود ہی امر اللہ صالح کی پارٹی کے آدمی نے امر اللہ صالح کے اس بیان کی تردید کر دی ہے. اس کے بہت قریبی آدمی اس بات کی تردید کر دی. اس نے کہا کہ انہوں نے یہاں تک میرا یہ مقصد نہیں، میرا مقصد تو صرف اتنا کہنا تھا کہ کیا وہ ازبکستان میں ہے. لیٹ می فائنڈ اٹ آؤٹ. جی آپ اپنی بات جاری رکھیے. فنڈنگ کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. اس کے قریبی ساتھی نے خود کہہ دیا ہے کہ امر اللہ کا ذہنی توازن اب ٹھیک نہیں رہا. مجھے لگتا ہے کہ ازبکستان کی زبان بندی ہونی چاہیے. یہ بڑے شدید کمنٹس ہیں اس کے اپنے ساتھی کے جو انہوں نے اس کے بارے میں کہے ہیں. اس لیے میں اس کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. اور میں اگلے سوال طرف آتا ہوں جو جنرل باجوہ بارے میں کہا ہے. پاکستان کی جمہوری حکومت نے باقاعدہ طور پہ جنرل باجوہ سے یہ کہا کہ آپ سینٹ کام کی کمیٹی میں لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ ہمارے کیونکہ IMF کے ساتھ مذاکرات مکمل ہو چکے ہیں. جو شرائط پابند کیا تھا وہ شرائط مطابق ہم سارے کام کر چکے ہیں تاکہ وہ ہماری اس قسط کو ریلیز کر دیں تاکہ پاکستان جو معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہے اس میں کچھ ریلیف مل سکے. تو کیونکہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن وہ انہوں نے یہ بات مانی. وہ جو بات آئے جو امریکہ کا جو سینٹرل کا جو وفد تھا ڈیلیگیشن، انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت آپ کو پتہ ہے معاشی معاملات میں مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے اور آپ کے مین شیئر ہولڈر ہیں IMF کے. اگر آپ ان سے کہیں کہ اگر ہم نے شرائط پوری کرنی ہے تو ہمیں کس جو ہے ریلیز کر دی جائے. یہ بات باجوہ نے کہی جس کو باقاعدہ طور پر سب نے پہلے تو جو پتہ نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، سب نے کہا کہ یہ باجوہ کا حق ہی نہیں تھا، اس کا رائٹ ہی نہیں تھا کہ وہ ایسی بات کرتا ہے. اس نے پھر بعد میں سول حکومت نے بھی باقاعدہ طور پر کہا کہ ہمارے کہنے پہ کہا کہ انہوں نے کہا ہے مطلب، اور ISPR نے اس کا اعلان کر دیا. ایک تو یہ دوسری بات. ہاں یہ جو بات آپ نے کہی، جنرل باجوہ اگر چاہتے، اگر وہ اس سے پہلے اور بھی جرنیل میں ہوتے مطلب وہ کرتے تو وہ تو کہہ سکتے تھے کہ بھی جتنے بھی لوگ غیر ملکی ہماری ملک کی دولت لوٹ کے غیر ملکوں میں لے کے گئے ہیں، بڑی بڑی امپائر کھڑی کر لی ہیں، چاہے وہ سویلین ہیں، چاہے سیاستدان ہیں، چاہے فوجی ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سب جو ہیں اپنے پیسے واپس لے آئے ہیں اور وہ واپس نہیں لاتے. تو یہاں میں نے تو بہت پہلے یہ کہا تھا، میں نے 2 چیزیں اپنے پورے بہت بڑے آرٹیکل میں لکھی تھی. میں نے کہا کہ فوری طور پہ ان لوگوں کو ان کی جتنی یہاں پہ پراپرٹی ساری کانفسکیٹ کر لی جائے. ایک لا بنایا جائے جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے.
پھر 1947 سے لے کے آج تک جتنے لوگوں نے بینکوں سے قرضے لے کے قرضے اپنے معاف کروائے ہیں، سب کی فہرست شائع بھی ہو چکی ہے، وہ سب سے پیسے واپس لیے جائیں، یا تو ان کو معاف تب لے کیے گا جائیں کہ ان کے واپس سر؟ پاس یہ تو پیسے۔ عدالتیں، پہلے ہم نے یہ پولیٹیشینز، اب میں آپ کی اس بات کی تائید کر رہا ہوں کہ واقعی جنرل باجوہ کو یعنی کہ جگہ کو اور مطلب یہ ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں کرتے تو باقاعدہ عدالت کے اندر کو ریٹ ہونی چاہیے، مطلب یہ کرنی جنرل چاہیے، باجوہ عدالتیں یہ صاحب کا کریں۔ زور نہیں ہے جو پاکستان کا تاجر طبقہ پیسہ لے کے گیا، مگر یہ جتنے پولیٹیشینز بیٹھے ہیں، موسٹ آف them they have their properties outside پاکستان، ایٹ لیسٹ اپنے ڈنڈے کا زور دکھاتے ہوئے وہ ان کو تو کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنا پیسہ لے آؤ۔ یعنی ہم بعض اوقات وہی میں ایک اب یقین کریں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں نے ابھی 2 دن پہلے بڑے اعلیٰ پاکستان کے ادارے کے کچھ لوگ تھے، ان سے میں نے ایک تجویز کی، مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اس سلسلے میں کیا تجویز دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آدمی غربت کے یعنی ہاتھوں تنگ آ کے اسے حرام بھی اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایمنسٹی اسکیم نکالیں اور سب سے کہیں اور تھرو عدالت کے بانڈ دیا جائے کہ جتنے لوگ باہر پیسے لے کے گئے ہیں اس میں فوجی ہیں، سول ہیں، بیوروکریٹس ہیں، میں یہ واپس لے آئیں، ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ سر کٹوتی نہ بھی ہو تو ڈو یو تھنک دیز پولیٹیشینز ول برنگ دیئر منی بیک؟ نو۔ میری بات سن لیا کریں، آپ درمیان میں کاٹ دیتی ہیں، اگلی بات جو نا جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ میں نے کہا اس سب کو ٹائم دیا جائے، جس طرح تمام ملکوں میں ایمنسٹی کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور آپ کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے دے رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ عدالت کی طرف سے ایک آئینی زبان مہیا کی جائے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ آپ سے نہ آپ کی اولاد سے پوچھا جائے گا یہ پیسہ آپ نے کہاں سے لوٹا، کہاں لے کے گیا، آپ واپس لے کے آئیں۔ جس طرح یورپ میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ ایسے اسمگلروں کی اور ایسے ناجائز پیسوں کی جنت بنے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے لکسمبرگ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، لکسمبرگ کے جو بینک ہے وہ پوچھتے ہی نہیں ہے، بالکل نہیں پوچھتے۔ اب یہاں منی لانڈرنگ کا تھوڑا سا مسئلہ چلا ہوا ہے یورپ کے اندر، لیکن یہ ہے کہ اپنی مرضی کی جو بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں یہاں بھی آ جاتی ہیں، یہ بھی ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، بہت سے سرمایہ داروں کی، بہت سے ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کی جنت یہ بھی ہے، امریکہ بھی ہے، اور بہت سے یورپ کے علاقے ہیں جہاں پہ ان کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں۔ ابھی رشیا کے اندر جو لوگ سرمایہ دار وہاں سے موو ہوئے کہاں گئے ہیں؟ زیادہ میجارٹی ان کے انگلینڈ میں آئی ہے، برطانیہ میں آئی ہے، اور بلینز اینڈ بلینز ڈالرز وہ اپنے ساتھ لے کے یہاں پہ آئے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ پیسے اپنے کہاں سے کمائے، کہاں سے لے کے آیا؟ میں کہتا ہوں نہیں تھی تو پیسہ دبا لیا نا ان کا، پاکستان پہ سینکشنز کیا لگے؟ میں نے کہا آپ ان لوگوں کو ایمنسٹی دیں اور اسے کہیں پیسے واپس لائیں اور پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں، آ کے پاکستان کے اندر۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ میں نے یہ بتایا تھا، میں نے کہا کہ اس وقت جو بہت زیادہ جو دوبارہ سے ایک کمیشن بنایا جائے جو کہ جو ہمارے بیوروکریٹس کو، وزراء کو، ہمارے آرمی اور جتنے بھی جو مناعات لے رہے ہیں ان پہ ذرا دوبارہ سے ان نظر ثانی ہونا چاہیے، غور کرنا چاہیے اس میں کہ بھی یہ مناعات کو ناجائز جو مناعات دے رکھی ہیں، جو لے رکھی ہے مطلب ہے اس پہ جو ہے وہ ختم کی جائے۔ ہمارے پاکستان کے معاشرے کو ٹھیک کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں رہ گیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کسی گھر کا اگر ایک آدمی ایم ایل اے بن جاتا ہے نا تو اس کے خاندان کے تمام افراد جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ سب کچھ پیچھے ایم ایل اے کی نمبر پلیٹ لگا دیں گے تاکہ پولیس میں پکڑے نہیں۔ اور اگر کسی کا رشتے دار کوئی ڈی آئی جی یا ایس پی یا اس کا ہے تو فوری طور پر اس کی تصویر کے آئی اس کا کارڈ لے کے اس کو سگنیچر لے کے وہ باہر نکلا اپنے بٹوے میں رکھے گا۔ موٹر سائیکل پہ گیا تو مجھے کسی نے روکا، گاڑی پہ گیا کسی نے روکا، میں اسے دکھاؤں گا، پھر اگر روک بھی لیتا کوئی تو اس کے ساتھ بات کرتا ہے، مطلب ٹھہر جاؤ، چلانے سے پہلے ٹھہر میں تمہاری بات کراؤں۔ یہ کلچر ہمیں ختم کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں سختی کرنی پڑے گی، سختی کرنی پڑے تو سختی بھی کرنی پڑے گی، کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جتنے بھی سرمایہ دار باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ پیسہ سرمایہ واپس باہر نہیں لاتے تو پھر عالمی مالیاتی اداروں سے کہا جائے کہ ان لوگوں نے آپ سے قرضے لیے ہیں، ہم پکڑ کے آپ کو ان کے حوالے کر رہے ہیں، ان سے اپنا قرضہ وصول کریں، ان سے اپنا قرضہ وصول کریں۔ آپ نے دیکھی کو بات یہ ہے انہوں نے کہا جا سکتا ہے کہ بھی آپ نے قرضے دیے تھے یہاں سے اٹھا کے آپ ہی کے ملک میں جا کے لے گئے وہاں آپ نے انویسٹ کر رکھا ہے۔ آپ دور نہ جائیں، میں آدمی کا نام لیے بغیر آپ سے کہتا ہوں، ابھی پاکستان کا روزویلٹ بہت بڑا اثاثہ ہے پاکستان اسٹیٹ کا، ریاست کا، امریکہ کے اندر۔ ابھی پاکستان کی حکومت نے ایک بورڈ بنایا کہ پاکستان جتنے باہر جو ایسٹس ہیں ہمارے جو بوجھ بنے ہوئے ان کو فروخت کیا جائے تاکہ پاکستان کا قرضہ اتارنے میں یا پاکستان کے روزمرہ کا جو خرچ ہے اس چلایا جائے، اس کا کیا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ہمارا سیاستدان جو ہے وہ اس نے اپنا ایک اور آدمی اس کے اندر ڈال کے روزویلٹ بلون خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔
हमें जब पता चला तो हमने सर बकायदा तौर ये पे पता जुल्फी बुखारी ने केस जीता था, बीबी रेहाम ने कहा था जुल्फी बुखारी ने बेची, उन्होंने तो बेचा नहीं था, इनको बड़ा गम था, ठीक है। अब ये बेचने के चक्कर में आए हुए हैं, और आपको पता है पाकिस्तान में तो ₹1000 की अब भी ये चीज खरीदें तो कमीशन होता है, तो इन सारे मैं पॉलिटिशियन आपके के कमीशन है। आपके प्रोसेस से मैं इस बात को फिर मीडिया पे ये बात बता रहा हूँ कि रोजवेल्ट को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा सियासतदान, वो बड़ा सरगर्म है, उसने अपने आप में छोड़ दिए कि रोजवेल्ट को खरीद लिया जाए। वो मकरूज शख्स जो पाकिस्तान की दौड़ लूट के लेके गया हुआ है, वो पाकिस्तान की इस असासे में उसने नजर की हुई है कि ताकि इसको खरीद लिया जाए। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब, मेरे बारे में तो ये कि क्या पिद्दी का शोरबा, मगर इतना बड़ा इदारा, उन माओं का, उन शहीदों के खून को रायगान ना होने दें, क्यों पूरी की पूरी आर्मी का आपने नाम बदनाम करके रख दिया। यहाँ मैं एक करेक्शन भी करना चाहती हूँ, अमरुल्लाह साले जो काबुल से भागे थे, फिर काबुल के एक शहर में उन्होंने पनाह ली थी, उसके बाद वो ताजिकिस्तान में, उसके बाद मूव हुए ताजिकिस्तान में। एनीवेज, सुनते रहिए प्रोग्राम इसी तरह से। वी डेफिनेटली नीड योर फीडबैक। दिल खून की आंसू होता है, पाँव के नीचे आग है, मगर इंशाल्लाह कुछ नहीं होता पाकिस्तान। चोर का घर खाली है, तभी तो उसके पेट की हवस नहीं बुझ रही। कुरान का जिक्र करते हैं, अहादीस का जिक्र करते हैं, हालांकि ये भी कहा गया कि इंसान के जो पेट की आग है, इसको भरेगी सिर्फ कब्र की मिट्टी। मगर मैं, आप, हम सब इस बात को भूले हुए हैं। मैं, आप 1000 साल नहीं जी सकते, 500 साल भी नहीं जी सकते, मगर हमारा नाम रह सकता है साल हा साल। या तो हम कुर्बानी दे जाएं, और जेन्युइन कुर्बानी दे जाएं, और तारीख में हीरो के नाम से सुनहरे हरूफ में अपना नाम लिख जाएं। मगर दूसरा तरीकाकार है कि आप बेचे, ट्रेटर बने, गद्दार बने, और तारीख में अपने नाम को दर्ज कर दें। ये आप पे डिपेंड करता है और मुझ पे डिपेंड करता है कि मेरा कॉन्शियस मुझे किस तरफ लेके जाता है। क्या मेरे बच्चे प्राउडली ये बता सकते हैं कि मेरी माँ या मेरा बाप कौन था? अनफॉर्चुनेटली मुआशरे की भी गलती है कि हम इन नामों से बाज़ों का ट्रेटर्स के रिश्तेदारों से भी मरूब हो जाते हैं। गलत को गलत कहने की सलाहियत ज़रूर होना चाहिए। बाकी अल्लाह करे कि मैं अपने फ़राइज़ ज़िंदगी के अदा कर सकूं। मैं दूसरों को सही नहीं कर सकती, मैं खुद सही हो जाऊं। स्टे ट्यून्ड, विल कम बैक। अगला जो हमारा सेगमेंट है, आप में से बहुत से लोगों को मालूम है, लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका, और आप यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं, मुल्क में इदारों के लिए पैसे जमा होते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बहुत सारे हॉस्पिटल्स आते होंगे यहाँ पे भी, कनाडा में तो आए दिन कोई फाउंटेन्स वाला आया होता है, कोई कुर्बानी वाला आया होता है, कोई हस्पतालों वाले आए होते हैं, और पाकिस्तानी, अल्लाह उनको और दे, जेनरसली हेल्प करते हैं। मेरा लास्ट ईयर से थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ है कि कनाडा ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव बैक टू दीज इंस्टीट्यूशंस हियर इन कनाडा, क्योंकि इलाज हमने यहाँ से कराना है, बाकी तमाम सहूलियात हमने यहाँ की करनी है, कमाना हमने यहाँ पे है, तो इनकी ज़िम्मेदारी भी हमारे शोल्डर्स के ऊपर है ज़रूर। आज या कल जब भी ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, मैं बिफोर इस केस की तरफ जाऊँ, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे, जागीरदारों ने लूट के खाया, मजहबी लीडर्स ने रज के लूट के खाया, ब्यूरोक्रेट्स अपनी अपनी मर्जी के लगाए गए, आला अफसरान, फौज, और अब अदलिया, यानी कोई एक इदारा रह गया जिसकी इज्जत मेरे और आपके दिल में। बिकॉज हर इदारे के बीच में पॉलिटिशियंस ने अपनी मर्जी के अफसरान को लगाया और उन अफसरान से अपनी मर्जी का काम करवाया।
یہ جو پالیٹیشنز فارن فنڈنگ کے فیس سے پہلے میں جاتی ہوں، اور یہ کوئی میں سنی سنائی کوئی میڈیا کی خبر آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرتی، پراپر شیئر کرتی ہوں۔ ایک شخص کو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر لگا دیا گیا، پیپلز پارٹی کے لیے ڈائریکٹلی تو انہوں نے کام نہیں کیا تھا، انہوں نے کسی چیز میں وٹنس بننے سے انکار کر دیا تھا، جس کا پیپلز پارٹی نے آنے کے بعد اکنالج کیا، ان کو جناب ورلڈ بینک میں ایک اعلیٰ پوزیشن دے دی۔ 3 سال کے قریب وہ رہے۔ 3 سال کے بعد راجہ پرویز اشرف تب ہوا کرتے تھے پرائم منسٹر پاکستان کے۔ راجہ پرویز اشرف کے ایک داماد، آئی بلیو سو ہی واز ان گریڈ 17، تو زرداری صاحب نے پھر یہ کہا کہ اب میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پھر راجہ پرویز اشرف نے اپنے داماد کو گریڈ 17 سے اٹھا کر اس گریڈ میں لے کے آئے جس میں انہوں نے ورلڈ بینک کی اس ڈائریکٹرشپ کا عہدہ آ کے امریکہ میں سنبھالا۔ ظاہر ہے ایک تو پوزیشن کا زور بڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تو انہوں نے یقیناً اچھی ریزیومے ہی ان کا چینج ہو گیا، اور یہ سیلری تقریباً 1,70,000 امریکن ڈالر پر ایئر ہے۔ آپ امیجن کریں کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں جنہوں نے جائز کا حق مارا، جنہوں نے اپنے ایسے بندے کو اپوائنٹ کیا جس کو وہ oblige کرتے تھے۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آتے ہیں، انہوں نے اپنے داماد کو، گھر والے کو وہ پوزیشن دی۔ باقی پاکستان کی ینگ جنریشن کا کیا قصور ہے؟ میں تو صرف اتنا کہتی ہوں، اس ملک میں اب اگر انقلاب آئے گا تو صرف نوجوان نسل لے کے آئے گی، اور انشاءاللہ آئے گا، ضرور آئے گا، اور پھر ہر ادارہ جس کی عزت ملیا میٹ ہو کے رہ گئی ہے وہ جواب دہ ضرور ہوگا۔ فارن فنڈنگ کے بارے میں جب فیصلہ آیا تو صاحب کتنے لوگ آپ میں سے ہیں، آئی پرسنلی نو، میرے اپنے آفس میں ہمارے ایک ڈائریکٹر ہیں، ہی از فرام پاکستان، کراچی، اور وہی پی سی ایچ ایس کالونی جو بھی تھی، زرداری صاحب کے کوئی نیبرہڈ بھی تھے، یہ اکٹھے بیٹھا بھی کرتے تھے۔ ہی میرڈ ان انڈیا، وائف از فرام انڈیا۔ ہمارے اپنے جناب لطافت بھائی ہیں فرام کراچی، میرڈ ان انڈیا۔ I know very many people who are Pakistanis, they married to the Indian Muslim family members، کیونکہ جب سپلٹ ہوا تھا تو ان کے اپنے خاندان کے کچھ افراد ادھر رہ گئے تھے، کچھ یہاں آ گئے۔ پھر بہت سے لوگ جب پاکستان سے بیرون ممالک میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے محبت ہو جاتی ہے، وہ شادی کر لیتے ہیں دوسری قومیتوں کی عورتوں سے۔ آپ کے قاضی فائز عیسیٰ میرڈ ٹو a woman who is not پاکستانی۔ بے شمار اور مثالیں۔ ایک لفظ ہے چارج اینڈ ایک ہے پلیڈ گلٹی۔ ایک ہے یعنی جب وہ شخص کے اوپر ایزیوم کیا جاتا ہے کہ بھئی ہاں جی اس نے یہ غلطی کی ہے، اور ایک یہ ہے کہ پروون گلٹی، پروون گلٹی۔ آج پاکستان کی مختلف جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، کوئی ایک بندہ نہیں رو رہا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹک ٹاکرز اپنی پرانی ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کر کے پیسہ بنا رہے ہیں، نئی ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کر کے پیسہ بنا رہے ہیں۔ پالیٹیشنز دے آر ٹاکنگ اباؤٹ واٹ کین بینیفٹ دیم، ہو کیئرز جب کسی کے بچے مرتے ہیں۔ ایک ویڈیو آپ کو دکھاتی ہوں، مجھے اس کی سچائی یا صداقت کے بارے میں علم نہیں، مگر اس آدمی کی جو چیخیں ہیں نا، شاید وہ اب کے بلوچستان میں ہے یا اس سے پہلے کے کسی سیلاب کے، ہے بھی یہ پاکستان کا، اور دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اینڈ پٹ آور سیلف ان دیٹ پوزیشن کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے بچے پانی کے ریلے کے بیچ میں بہہ کے چلے گئے ہیں، واٹ وی ول گو تھرو۔ دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ مر گیا نا تو کفن بیچنے والے نے کفن بیچنا، زمین بیچنا، اٹس اے بزنس۔ ٹک ٹاکرز کے لیے بزنس ہو سکتا ہے، مگر یہ چیخیں دل دہلانے والی چیخیں تھیں۔ کسی کو سیلاب کا فکر ہے؟ کسی کو فکر ہے کہ ان لوگوں کو خوراک کا کیا ہو رہا ہوگا؟ کسی کو نہیں فکر، کوئی اس کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا۔
نہ آپ کے جرنلسٹ ذکر کر رہے ہیں، نہ آپ کا. میں تو جرنلسٹ ہوں ہی نہیں، میں تو دل والی ہوں صرف. اینڈ آئی ایم رانگ ایٹ ویری مینی پلیسز. کوئی ایک اس کا تذکرہ نہیں کر رہا. ذکر کیا ہے، ایک ہی خبر ہے کہ جی ہاں جی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ گیا. ہسپتالوں کے لیے فنڈ ریز ہوا کرتے ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. آئی ایم اے پاکستانی. اگر میں پاکستان میں رہوں تو بھی میں پولیٹیکل پارٹیز کو ڈونیٹ کر سکتی ہوں whoever I want. I live in Canada، میں یہاں بھی ڈونیٹ کرتی ہوں. جب میں نے 1000 ڈونیٹ کیا تو 1000 میں سے آئی بلیو 40% مجھے واپس آتا ہے ٹیکس میں. میرے اپنے آفس کے جو ڈائریکٹر ہیں جن کی بیوی انڈین ہے اور ہی از فرام پاکستان، شی از مسلم ماشاء اللہ، تو اگر وہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو کل کلاں کو انڈس ہاسپٹل والے کہہ دیں کہ جی ہاں جی یہ تو جی فورن فنڈنگ ہو گئی کہ ہز وائف از ناٹ پاکستانی. کم آن، ڈونٹ پلے گیم ود دا پیپل. وہی میں نے کہا نا کہ نوجوان نسل کو تو آپ نے بھمبل بھوسے میں ڈال کے رکھا ہوا. اٹس اے ویری strange word, and yes, that is the mental situation what we are going through. میں اب لے کر کے جانا چاہتی ہوں آپ کو اسی معاملے کے لیے ٹو جناب سمیع اللہ ملک صاحب. جی سمیع بھائی آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ پہلے آپ نے ڈیٹیل سے جو اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے، اس سے تو قطعی طور پر کسی کو انکار نہیں ہے. اس واقعی یہ وہ سانحات ہیں جو ہم پہ روز گزرتے ہیں، روز ہم دیکھتے بھی ہیں. اور یہ جو فلڈ کی بات آپ نے کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کاش اس سارے فلڈ کے اندر ہماری جتنے کرپٹ مافیا ہے جتنا یہ کہیں پہ کے چلا جائے، تاکہ ہم اس سیلاب ایسے سیلاب کو دعا دیں گے جو اس سیلاب استعمال شکنگی کو بھا کے لے جائے. جہاں تک ممنوع فنڈنگ کا کیس کے بارے میں آپ نے بات کہی ہے، دیکھیے ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں اور اس کا وہ پابند ہوتا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ ان قوانین کی پابندی کرے، اس کی اطاعت کرے، تبھی یہ ملک چلتے ہیں، تبھی یہ ادارے چلتے ہیں. ممنوع فنڈنگ کا میں بہت تیزی سے، کیونکہ لوگوں نے بہت کچھ اس کے بارے میں سن لیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا، میں بہت تیزی سے چھوٹے 2-4 پوائنٹس لے کے میں فوراً موضوع پہ آ جاؤں گا. دوسرے موضوع یہ جو ممنوع فنڈنگ کا یہ کیس جس کا فیصلہ ہوا ہے 2014 سے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت تھا. 8 سال ہو گئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا گیا تھا. اب 8 ہفتوں کے بعد یہ دوبارہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے. الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں نثار احمد اور شاہ جتوئی مشفق یہ 3 رکنی بینچ ہے جس نے ممنوع فنڈنگ کیس کے بارے میں اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان پر بیرون ملک سے ممنوع فنڈنگ کے الزامات ثابت ہو گئے اور اسٹیٹ بینک سے حاصل کردہ ڈیٹا اور دیگر ریکارڈ کی بنا پر عمران خان کا فنڈنگ کے حوالے سے 2008 سے 2013 تک دیا گیا بیان حلفی بھی جھوٹا ہے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو اس کے لیے اپریل 2018 سے دسمبر 2021 تک کا وقت دیا، یعنی 3-3.5 سال دیے، تاہم پارٹی اپنے فنڈنگ کے ذرائع چھپاتی رہی. پی ٹی آئی نے 34 انفرادی اور 351 غیر ملکی کمپنیوں اور اداروں سے فنڈنگ وصول کی، یہ ریکارڈ بتا رہا ہے، اور پی ٹی آئی اس کو مانتی بھی ہے. پی ٹی آئی نے کمیشن کے سامنے صرف 8 اکاؤنٹس کی ملکیت کو تسلیم کیا ہے، جب اس نے 13 اکاؤنٹس کو نامعلوم قرار دیتے ہوئے ظاہر لا ترقی کر دیا. کمیشن کے مطابق اسٹیٹ بینک سے حاصل کردہ ڈیٹا کے مطابق پی ٹی آئی نے جن اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا وہ پی ٹی آئی کی سینئر صوبائی اور مرکزی قیادت اور اداروں نے کھولے اور چلائے. اس میں عارف الوی ہیں، آپ کے گورنر جو اسماعیل کراچی کے تھے وہ ہیں، اور دوسرے پارٹی کے سینئر لوگ ہیں، انہوں نے وہ اکاؤنٹ چلایا جس سے پی ٹی آئی نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. اب پی ٹی آئی نے سینئر پارٹی کے زیر انتظام 3 مزید اکاؤنٹس کو چھپایا. اب کمیشن نے اس کے بعد بتایا کہ پی ٹی آئی جانب سے ان 16 بینکس اکاؤنٹ کو چھپانا آئین کی شق 17 کلاس 3 کے خلاف ورزی ہے. اس حوالے سے پی ٹی آئی کو ظاہر وجوہ کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے نوٹس میں کہا کہ کیوں نہ یہ ممنوعہ فنڈ ضبط کر لیے جائیں. تحریک انصاف کو انہوں نے بین نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ فنڈ ضبط کر لیے جائیں. اس فیصلے کو بہرحال آج پی ٹی آئی نے چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی اعلان بھی کر دیا ہے کہ اسے چیلنج کیا جائے گا. اب میری بہن یہ یاد رکھیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس پر کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ معاملہ مختلف اوقات میں 6 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر گئی اس کو، اور یہ موقف اپنایا کہ جی الیکشن کمیشن کے پاس کسی جماعت کے اکاؤنٹ کی جانچ پڑتال کا قانون اختیار ہی نہیں ہے.
تحریک انصاف نے اس مقدمے میں 9 مختلف پٹیشن دائر کی اور 9 ہی وکیل بدلے، جبکہ الیکشن کمیشن نے یہ متعدد مرتبہ یہ ممنوع فنڈنگ کیس کی تفصیلات بھی خفیہ رکھنے کی سزا کی. ان سے کہا گیا اس درخواست کی پی ٹی آئی سے خفیہ رکھا ہے. ایک مرتبہ اسٹے بھی مل گیا. جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے مزید اسٹے دینے سے جب انکار کیا تو پھر اس معاملے کی تحقیقات کرنے والی جو سیکورٹی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو پی ٹی آئی کی طرف سے چیلنج کر دیا گیا اور کمیٹی کو اپنا کام کرنے سے روکنے کے لیے بھی اسٹے لینے کی کوشش کی گئی. بار بار اسٹے کی درخواستیں دائر کرنے پر پاکستان پی ٹی آئی کے رکن کمشنر فرق بیم نے یہ کہا، مقصد کہا کرتا تھا جی ہر سیاسی جماعت کو قانونی آپشن سوال کرنے کا آپ روک نہیں سکتے، ہمارا حق ہے کہ 100 دفعہ ہم اسٹے لینے کے لیے جائیں. اچھا یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما حنیف عباسی جو تھے، جب موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیت کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک متفرق درخواست بھی پی ٹی آئی کو ملنے والی مبینہ یہی ممنوع فنڈ کے حوالے میں دی تھی. اسی درخواست میں فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے 2016 میں یہ فیصلہ دیا تھا، 2016 کی بات کر رہا ہوں، 6 سال پہلے کی، کہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی تحقیقات کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 2009 سے 2013 تک کے دوران پی ٹی آئی کو موصول ہونے والے فنڈز کی جانچ پڑتال کا پھر حکم دیا تھا اور پاکستان پی ٹی آئی کی ممنوع فنڈز کے حوالے سے تحقیقات کے لیے مارچ 2018 میں الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل لا کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں پی ٹی آئی نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا تھا. اس میں پھر آڈیٹر جنرل آف پاکستان وزارت خزانہ کا ایک نمائندہ بھی اس کمیٹی کا حصہ عمران خان نے بنا دیا تھا جو ان کی حکومت تھی. پھر تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر جو ان کو اس مقدمے وہی لڑ رہے ہیں 7.5 برس سے اس کمیشن کے سامنے لے کر وہ لڑ رہے ہیں اس مقدمے کو، وہ بھی آپ کو بتائیے اسی کے بانی رکن ارکان میں سے ہیں اور اختلاف کی وجہ سے انہوں نے پارٹی کو چھوڑا اور الگ سے دور ہو گئے. اچھا اس معاملے پر دیگر سیاسی جماعتیں کچھ ایسا تو خاموش رہی، مگر جیسے ہی عمران خان نے یہ ضمنی انتخابات جیتے اور مخالف سینڈر کو اپنا ہدف بنانا شروع کیا تو ان جماعتوں کی قیادت کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آنے لگے کہ تحریک انصاف کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے اور شور مچ گیا. گزشتہ برسوں کے دوران پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کو اس مقدمے میں کوئی حتمی فیصلہ سامنے روکنے کے لیے کئی دفعہ متحرک نظر آئی. ابھی آپ دیکھیں چند مہینے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے جب الیکشن کمیشن کو 30 روز میں ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرنے کا پابند کیا. اب دیکھیں نا اب ہائی کورٹ نے پابند کیا ہے، اس میں فیصلہ تو سنا رہا ہے تو پی ٹی آئی نے اس فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرتے ہوئے موقف اختیار کر لیا کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. جبکہ دوسری جو دیگر سیاسی جماعتیں ان کے خلاف اس کے کیسز الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، کسی دوسری سیاسی جماعت کے حوالے سے عدالت نے الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ سننے کا پابند کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی اس بات میں جو وزن ہے. اس کیس پر سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جب 30 روز میں پی ٹی آئی کی ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ کرنے متعلق سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا. الیکشن کمیشن کو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے کے متعلق بھی پی ٹی آئی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا گیا. اب عمران خان اور ان کی جماعت گزشتہ 6 برس سے یہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ ان کی جماعت نے کوئی ممنوع ذرائع سے فنڈ حاصل نہیں کیے بلکہ تمام حاصل ہونے فنڈ کی دستاویزات ان کے پاس موجود ہیں اور ساتھ لگائی ہیں. اور اپنے خلاف جب عدم اعتماد کی جو کامیاب ہو گئی عدم تحریک عمران خان کے بعد، اس سے چند روز قبل اگر آپ کو یاد ہو تو کہ نجی ٹی وی کو چینل انہوں نے انٹرویو دیا تھا، انہوں نے کہا جی عمران خان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 2 ملکوں نے مجھے عام انتخابات میں مالی معاونت فراہم کرنے کی پیشکش کی جو میں نے قبول نہیں کی. جب ان سے ان ملکوں کا نام پوچھا گیا تو کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، اس طرح پاکستان اور ان ملکوں سے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. یہ عمران خان صاحب نے خود کہا مطلب اپنے اس انٹرویو کے اندر. اب اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ جو یہ جو فیصلہ سامنے آیا، میں جیسے میں اس سے نہیں جانا چاہتا، جو میں نے بتایا کہ کتنے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے کہ کتنے اکاؤنٹس جو وہ نہیں بتائے گئے، کتنے اکاؤنٹ کمپنی کے جو لیے گئے ان میں انڈین بھی ثابت ہو چکے ہیں، اسرائیلی بھی ثابت ہو چکے ہیں، غیر ملکی بھی ثابت ہو چکے ہیں، غیر ملکی کمپنی استعمال ہو چکے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو کیا گیا ہے وہ عرب نقوی کا ابراج انویسٹرز کا جو ہے نا وہ کیس ہے. اور اس وقت ابراج جو عرب نقوی ہے وہ امریکہ کی حراست میں ہے اور ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے. اور ایک مطلب قانونی مشیر کے مطابق، امریکی قانونی مشیر کے مطابق جو ان کے جرائم جو انہوں نے تسلیم کر لیے ہیں، ایڈمٹ کر لیے ہیں عرب نقوی نے امریکی عدالتوں کے اندر، صرف اسی کی سزا 296 سال ہے، 296 ایئرس اس کی سزا. اب مسئلہ جو ہے نا اس کی طرف لوگوں کا دھیان جا نہیں رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ اب خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں اس عارف نقوی نے پاکستان کے صرف عمران خان کو پیسے نہیں دیے، شریف برادران کو بھی پیسے دیے ہیں کہ الیکٹرک بند ہے.
اب عارف نقوی نے کیا کیا، یہاں آکسفورڈ شہر کے اندر جگہ خریدی، وہاں پہ 3 منزلہ ایک کلب بنایا، مطلب اور کرکٹ کے میچ بنوائے، مطلب وہاں سے پھر ایسے ہی فرینڈلی میچ کھیلے گئے، وہاں پہ انڈیا پاکستان کے پلیئر بھی کھڑے کیے گئے، لوکل بھی کھڑے کیے گئے، اور اس مد میں کہ یہ خیراتی میچ ہوا ہے، اس کا جو ہے مطلب یہ چیریٹی کا کیا جائے گا، یہ پیسے تو میں چیریٹی نہیں ہے سر، چیریٹی نہیں ہے، اٹ واز فرینڈلی میچز. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ اس کو کہا گیا، وہ پیپر آ گیا فائنینشیل ٹائم کی خبر چلو میں، چیریٹی ہے تو شوکت خانم کے لیے چیریٹی چلتی ہے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ پیسے سیاسی مقاصد میں دے دیے گئے. اب یہ اگر دیکھا جائے تو یہ غیر قانونی ہے، چاہے ویسٹ میں ہو چاہے ادھر ہو، مطلب اب جس آدمی نے یہ پیسے دیے ہیں باقاعدہ طور پہ اس کے اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ کا پورا ریکارڈ موجود ہے، خود یہ بھی مانتے ہیں. یہ اب الگ بات ہے کہ یہ اب اچھا اس میں جو ہندوستانیوں کے نام آئے ہیں وہ بھی موجود ہیں، پریزنٹر کے نام بھی ہے، اس میں جو اسرائیلی ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں، جو کمپنیاں جو کہ اسرائیلی کمپنی. نہیں ہے، نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں، باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ ان کے نام سر. پتے آپ دیے ہیں. رپورٹ نکال کے دیکھیں، اس کے بیچ میں دیکھیں اسرائیلی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اگر آپ کہیں تو اب وقت انڈین نہیں ہے. ہے باقاعدہ طور پہ اس نے. اچھا آج اس کا تسلیم کس نے کیا؟ پی ٹی آئی کے جو فواد چودھری ہیں وہ بھی، انہوں نے جو اسد عمر ہے انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ انڈین کا ابھی کہا ہے، انڈین کا کہا ہے، اسرائیلی کا نہیں کہا. نہیں اسرائیل میں لیکن اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ بتایا نا باقاعدہ طور پہ. اب تو یہ اب جائے ان کا حق ہے. اب میں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے چیلنج کریں گے سپریم کورٹ کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جا کے بتائیں گے کہ کون بات صحیح ہے کون درست ہے. تو ٹھیک ہے، کورٹ میں چلے جاتے ہیں. میں نے تو اس لیے وہ باتیں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہی، میں نے ود ایویڈنس جو باتیں اپنے سامنے آئی ہیں میں نے اسی کو ٹچ کیا ہے. اس سے آگے میں بھی نہیں جانا چاہتا، میں بھی اس دائرے کار سے باہر نہیں پاؤں رکھنا چاہتا. میں یہ چاہتا، لیکن میں ایک چیز آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے سارے جواب میں کہتا ہوں کہ یہ واقعی صرف عمران خان کا ہی محاسبہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے الزام جو دوسری سیاسی جماعتوں پہ ہیں ان کو بھی عدالت کے اختیار میں آنا چاہیے. نہیں 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 سر، نہ وہ تو 9 کے 9 کٹھے ہو سکتے ہیں، اینڈ دے ہیو آل دا رائٹ. بکسے سوٹ کیس بھر کے پیسہ باہر لے کے جا سکتے ہیں. دبئی یو اے ای الاؤ کرتے ہیں. اگر ہم ایسا کریں گے، آپ نو دیکھو نو یہ نو جو نو کہتے نو ہیں نو 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 سر، اب لیکن اسلام میں مجھے مسلمان ملک ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ پیسہ لے اچھا جائیں اور ان کو مجھے کوئی کچھ کہے. میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا جب شروع میں جو اپنے انٹرو دیا آپ نے کہا کہ کس ادارے پہ یقین کیا جائے، اس میں آپ نے عدلیہ کے بھی نام لیا. اب عدلیہ کا کل کا فیصلہ ہے. عمران خان نے خط لکھا، اس کے کہنے پہ اس کی پارٹی کو الیکشن کمیشن نے اور کورٹ نے اسے ڈیسیٹ کر دیا، اب ویسا ہی خط ویسا ہی مضمون شجاعت نے لکھا، اسے عدالت نے قبول نہیں کیا. دیکھیے نا، میں فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں یا آپ کو سننے والے پہ چھوڑتا ہوں، میں فیصلہ وہ کیا ہے. بہت زبردست جی، جو بھی اس کا فیصلہ نکلتا ہے وہ دیکھتے ہیں. میں نے آپ نے قانون کی شک کا ذکر کیا، رائے نواز نے بڑی ڈیٹیل میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن کے موقع کی جو انفارمیشن پرووائڈ کی، سب لوگوں نے آپ نے پڑھی. کون سی شک آتی ہے اس کے اوپر؟ ماڈل ٹاؤن ثانیہ، رانا ثناء اللہ آج آپ کے منسٹر انٹیریئر منسٹر ہیں، کون سی شک آتی ہے؟ جن کے سہاگ لوٹے یا جن کے بچے گئے، کون سی شک آتی ہے اس میں؟ پاکستان سے پیسہ باہر جاتا ہے، آپ کے پاس ریکارڈز ہیں. میں تو پی ٹی آئی والوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے یہاں پہ لیے، پیپلز پارٹی کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے یہاں پہ گھر لیے کیش کے اوپر لیے. میں تو یہاں پہ شوگر فیکٹریز کے مالکوں کو جانتی ہوں جنہوں نے 2.3 ملین کا گھر کیش کے اوپر لیا. 2.3 ملین از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. آپ کوالیفیکیشن کو بائی پاس کر کے اپنے 10 ملین نوجوانوں کی پاؤنڈز تعلیم کو یہاں نظر پہ انداز کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو اور خاندان والوں کو نوازتے ہیں. کون سی شک آتی ہے جناب سمیع اللہ ملک صاحب؟ مذہبی جماعتوں کو ملک میں پیسہ جاتا ہے. آئی ایم اے پاکستانی، میرا دل مانے گا تو میں چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو بھی دوں گی پاکستان میں، میرا دل چاہے گا تو میں پولیٹیکل لیڈرز کو بھی دوں گی. آپ وہ کیجئے گا. وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ. جتنی محبت وہاں پہ حکومت کرنے والے پولیٹیشنز کے دل میں ہے، انہوں نے تو لوٹنا ہے. وی آر ناٹ برنگنگ منی آؤٹ آف
Pakistan. We are sending money to Pakistan. कौन कौन सी शकें लगेंगी हम पे? देखिए, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे पास इतने इख्तियारात नहीं है कि जिनके ऊपर आपने ये चार्जशीट लगाई है उनको हमको सजा दे सके. हम इन चीजों को हाईलाइट करके कौम की तवज्जो इस तरफ लाना चाहते हैं कि कौम जो है जमा होके वहां हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा निजाम लाए ताकि ये आज जो जिस चीज पे हम चीख रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, ये आइंदा हमारी आने वाली नस्लों को ना उनको देखनी पड़े. आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं. आपने अशरफ परवेज की बात की, उसके बेटों की बात की, उसमें यूसुफ गिलानी के बच्चों की बात होती है, और आपने जिक्र नहीं किया जरदारी भी है, और भी जितनी भी हुकूमतें आई हैं हमारे यहाँ, जितनी भी हुकूमतें आई हैं. मैं तमाम हुकूमतों के बारे में कहता हूँ कि हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है. लेकिन आप मुझे ये बताएं, हम दुहाई दे सकते हैं ना, इससे आगे हमारे पास क्या इख्तियारात है? इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, अपने प्रोग्राम के जरिए, अपने कॉलम्स के जरिए. आपके पास नहीं है, आपके पास सारे इख्तियारात हैं सर. इसके अंदर हमने सबको आजमा लिया, सारे चेहरे. अब चेहरों को बदले नहीं, अब निजाम बदलने की जरूरत है. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ आपको. अब अगर 1 मिनट की मिसाल दे दें, आपको बताया कि अक्सर पाकिस्तान में ये होता है कि जी घरों में बदबूदार पानी आ रहा है. इसकी वजह क्या है जी? वो जी गटर की लाइन और पानी की लाइन टूट के एक पानी हो गया वो तो उसमें आ रहा है. अब मुझे ये बताएं, जब हम तलाश कर लेते हैं, वो पॉइंट तलाश कर लेते हैं जहां पे वो पाइप फटा है और गटर की पाइपलाइन का जो गटर का पानी और पाइपलाइन के जरिए जो लोगों घरों में जा रहा है, अब वहां बैठ के चारों तरफ जो है 10,000 उलमा बैठा दें, कुरान पढ़ने वाले बच्चे बैठा दें, पढ़ते रहें, लेकिन उसका इलाज तो करें नहीं हम. तो क्या आपका क्या ख्याल है कि कुरान पढ़ने वाले उसकी बरकत से वो पानी के पाइप ठीक हो जाएंगे? नहीं ठीक होंगे जब तक हम उसे ठीक नहीं करेंगे, अमलन ठीक नहीं करेंगे. ये कुरान ने भी यही बताया है, और हमें दीन ने भी यही बताया है कि अमल करने के लिए बताया गया है. मैंने बार बार अफगरों में कहा कि हमें तो ये सख्ती तंबीह की गई है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून. बात क्यों कहते हो जिसमें तुम खुद अमल नहीं करते? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा लग रहा है, रास्ते मदीना हो रहा है, मुस्तफा की बात हो रही है. और भाई खुदा के लिए ये छोड़ दो, ये तुम्हारी लगाई हुई फसलें जो हैं ये फल नहीं, ये जहर दे रही है. जी, आज हम कंक्लूड करते हैं, आज हम इसको कंक्लूड करते हैं. आपने अभी कुरान पाक का हवाला दिया जिसमें आपने आयत कोट किया है कि वो बात क्यों कहते हो जो नहीं करते. उसमें सर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तमाम पॉलिटिकल आपके लीडर्स फ्रॉम एनी पार्टी एंड दोज हु आर रूलिंग दिस पुअर नेशन, ये आज मेरे खिलाफ भी अगर मैं करता हूँ, आपके खिलाफ भी है. ठीक है. अच्छा, अगली बात आज हम कंक्लूड करते हैं. आपने रियासत मदीना का जिक्र कर, इट्स एफर्ट ना. जैसे मेरी तो कोई औकात नहीं है, मेरी तो एक एफर्ट ही है ना, मेरा तो गम ही है ना दिल का जिसको मैं बोलती हूँ. क्या औकात है मेरी? आपकी पहुंच है, मेरी पहुंच कोई नहीं है. आप मुझे बताइएगा, चलो जी रियासत मदीना वाले को भी निकाल दो. He is a stupid. Reason being कि those who he appointed around him were all फसली बटेराज coming from all other parties. वो जो आपका मिनिस्टर सरवर था उसने तो पीआईए का भट्टा गोल करके रख दिया था पूरी मुल्कों के बीच में. जुल्फी बकारी को इंग्लैंड से लेके आ गए, इलेक्शन भी लड़वा दिया. उनकी भी गलतियां हैं. बट आप मुझे बताइएगा कि चलो जी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया. इमरान खान रियासत मदीना का भी कहता है, पर एक बात बताऊं, यूथ सारी उसके पीछे अब खड़ी हो गई है. दे विल डेफिनेटली अपना सीना तानेंगे फौज के आगे भी, अदलिया के सामने भी सब कुछ होगा. बट सो वी हैव नोबडी अदर देन देम, सो दिस मीन कि वी शुड वोट फॉर जागीरदार्स. तो हमारे पास कोई चौथी ऑप्शन तो है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास चौथी. तो फिर पीडीएम वालों को रहने दे लीडर. दैट्स व्हाट यू वांटेड ना. देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी बात तल्ख है. आपने इससे कंक्लूड करने का फैसला किया तो फिर कंक्लूड कर लेते हैं इसे. देखिए, मैं आपको बात बताऊं, मुखालफीन ने इमरान खान पे ये इल्जाम लगाया है कि तुम्हारा इस्लामाबाद के अंदर 9 साल तक तुम्हारे घर का किराया अमेरिकन कॉन्सुलेट देता रहा, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा. उसके खिलाफ जाए ना तो किसी का दावा दायर करें कोर्ट के अंदर जाके. किसी ने नहीं किया. सुनिए मेरी बात, मैं अपनी कौम की तरफ आने लगाऊंगा क्योंकि आपने कहा कंक्लूड कर लिया जाए. ये दिल अमेरिका सपोर्ट करेगा किसी ऐसे को जो अपनी कौम को जगाना चाहता है? कमाल. मुझे पता है कि आप ऐसे जवाब देंगे. मेरी सुन लें जो बात मैंने कही है. अगर उनमें हिम्मत है तो जाए ना, वो करें इसके खिलाफ इसका दावा दायर करें. मतलब दूसरी बात,
عمران خان نے جو باتیں کی ہیں ان کے خلاف عمران خان کئی ہفتے سے دعوے دائر ہیں پاکستان کے اندر، سنے نہیں جا رہے۔ تیسری بات، یہ وہ قوم ہے کہ بھٹو نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا اور سمیٹ کے لے گیا سب کچھ۔ اس سے یہاں سمیٹ کے پہ بھی نہیں لے اس کے کا ایک گیا انگریز تھا دوست ہے پروفیسر، ابھی زندہ ہے، یا بروس میتھیو۔ اس نے مجھے ایک دفعہ، میں خود اس کا شاہد ہوں، بات کرنے لگا ہوں، اس نے کہا کہ میں نے بھٹو اس کا بہت بڑا پرانا دوست تھا، اب خود وہ بھی بہت ضعیف آدمی ہو گیا، پروفیسر ہے وہ۔ اس نے کہا کہ میں نے بھٹو سے پوچھا، میں نے کہا یار تم بڑے چلاک آدمی ہو، تم نے کیسے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا جب تمہیں پتا ہے کہ معاشی حالات ملک ایسے ہے ہی نہیں کہ سب کو دے سکے، تو کیا کیا تم نے؟ ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ تو بھٹو نے کیا جواب، یہ پروفیسر نے بتا رہا ہے، بھٹو نے اسے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بروس، میں اس قوم کا فرد ہوں، میں جانتا ہوں اس قوم نے جنت دوزخ دیکھی نہیں، لیکن جنت کے لیے نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے ماتھے کا ٹکا بنا لیتے ہیں۔ یہ مجھے پروفیسر نے بتایا، میں آشا اللہ آپ کو اس کی بات بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ ماتھے پہ ٹکا بنا لیتے ہیں، جان دینے کے تیار ہو جاتے ہیں، جو دیکھا نہیں کچھ۔ میں اس سے انسپائر ہوا، میں نے کہا کہ یہ قوم اگر اس کے لیے اگر دیکھا نہیں ہو تو مرنے کے بعد ملے گا نا، میں کہوں میں تمہیں زندگی میں دوں گا یہ چیزیں، اور میرے پیچھے اس سے میں نے ووٹ لیے اور میں ووٹ لے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ بھٹو نے بھی کیا کیا۔ چاہتا نا تو ملک کو چھوڑ کے جا سکتا تھا، پھانسی نہ لگتا، اسی ملک میں رہ کے جیل میں پھانسی کھائی اس نے۔ میں آپ کو جو فیکٹس ہیں نا، نو حقائق نو، اس آپ لیے فیکٹس بتا کی رہا ہوں بات کر رہے ہیں، مگر تاکہ اگر وہ چاہتا آپ نا تو سے وہ سستا بیچ کے جا سکتا تھا۔ بتانے لگا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس قوم کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے، اور قوم نے بھی باقاعدہ طور پہ اس لیے پھر اسے دلاسا دیا گیا نظام مصطفیٰ کا، کہ نظام مصطفیٰ قوم تو لوٹی پھوٹی ہے، ماری ہوئی ہے، وسائل نہیں ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جہالت ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایک آدمی ایک ہی حکومت نہیں ہے، وہاں مذہبی ادارے جو ہیں، مذہبی ملا جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور بھی یہ سب یعنی بیل الگ ہے، جگیردار تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں اس لیے بات آپ سامنے دہائی دے رہا ہوں تاکہ قوم کو پتا چلے کہ میں نے بہت جوتے کھا لیے۔ اب آیا عمران خان، نصیب میں یہی تھا، شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس لیے اس طرح رسوا کرنا تھا، اس لیے عمران کو اس معاملے میں نکالنا تھا، وہ لیکن نکل گئے پر عمران نے غلام نہیں نام غلامی کرنے دوں گا۔ اب جب یہ بات نکلی ہے کہ 9 سال تک اس کا امریکہ کونسل کرایہ دیتا رہا، اس کا کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ لیکن ہماری اب خدا کے لیے چہرے نہیں، نظام بدلا جائے، جس رب نے احمد کو لے آئیں آپ سارے کے سارے لیڈر بنا کے، اور بس پھر باقی کسر وہاں پوری کریں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بڑی لمبی بات چیت ہوئی، آج آپ کا انٹرنیٹ بھی پرابلم کر رہا ہے۔ آئیں گے، لیکن ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم سوچیں، ہم کیا کہتے کہتے یار آدمی تو نیک ہے پر ووٹ نہیں دینا ہے اس واسطے کہ یار اتنا پبلک نہیں ہے کہ مطلب یا ابھی جس کو تم ووٹ دو گے اپنے اس کے بچیاں نو ساتھ جہاد کرانا نہیں، دوجیاں دے بچیاں نو جہاد کرانا ہے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ آج نا انٹرنیٹ لگاتار پرابلم کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا انگلینڈ میں کیا پرابلم ہے انٹرنیٹ کی، آپ کی آواز بار بار کٹ کے آ رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ درمیان میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کی آڈیو اتنی جگہ کٹی ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اینی ویز یہ ٹیکنالوجی کا بینیفٹ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے انگلینڈ میں سمی بھائی سے بات کر لیتے ہیں۔ میرے یہاں سگنل پورے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کے یہاں درمیان میں کچھ مسئلہ بن گیا ہے۔ چلیے آج ایک بطور دل جیتے کہ میں آپ سے باتیں کی ہیں تو شاید وہ نہیں آپ تک پہنچی۔ سر میں حلفیہ قسمیہ کہتی ہوں میری کوئی پارٹی نہیں، آئی جسٹ لو پاکستان، اینڈ آئی ایم پاکستانی۔ ہم تو فنڈ کریں گے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو کروں نہ کروں، تو اب آپ ہسپتال جتنے بھی ہیں انڈس کی بات کر لیں یا کسی اور غریب ادارے کی بات کر لیں، یا اگر میں بلوچستان یا گلگت بلتستان کا سوچتی ہوں نا، تو جو چارج لگانا ہے ان پہ لگانے کے بجائے مجھ پہ آ کے چارج لگائیے۔ آئیے 8 لاکھ بھارتی ظالم فوجی درندوں کے درمیان کھڑا ہو کے ایک بوڑھا ضعیف 80 سال کا وہ نعرہ لگا کرتا تھا، ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے۔ سر پریکٹیکل چاہیے، بہت شکریہ سر۔ ٹائم وی آر رائٹ سو مچ اوور ٹائم، لڑکوں نے تو مجھے ویسے ہی فائر کر دینا ہے،
اجازت دیجیے گا، غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. سمی اللہ بھائی اللہ خدا اللہ حافظ. پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ آمین. تعالیٰ پاکستان کو مسلمان میں رکھے. اب ہم نے نہیں حفاظت کرنی، اللہ ہی کرے گا. اللہ میاں جی آپ پلیز نیچے آ جائیں اللہ پلیز. ہمیں اللہ توفیق میاں دے جی گا. اس ملک کا کنٹرول اب آپ سنبھال لیں، وی کی ناٹ کنٹرول. اللہ یہ حافظ. اگست کا مہینہ ہے، پاکستان بنانے کا مہینہ ہے. انشاءاللہ ہم یہ انشاءاللہ کیا اس کے بات، ساڈے کام تے اللہ نہیں کرنے نے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.